تو اسی سے آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلی بات ذرا غور کیجئے گا, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. تو کتابا متشابہا مثانی سے تو ہم نے سمجھ لیا, واضح ہو گیا. پیچھے بھی ویسے احسن الحدیث یہ بھی سمجھ لیا, لیکن ایک بار پھر ہم جو ہے نا احسن الحدیث کے اوپر آئیں گے. کس کے اوپر؟ احسن الحدیث کے اوپر آئیں گے. احسن الحدیث کا مطلب کیا ہے یہ دیکھیں کہ یہ اگر یہاں پر حاذا القرآن جو ہے وہ اتارا گیا یہاں پر, تو یہ آگے فیوچر ہے, آگے 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 یوں سمجھیں یہاں پر ہے الساعۃ, انسانوں کا خاتمہ ایک بار. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. اب یہ حاذا القرآن کیا ہے؟ حاذا القرآن یہ ہے کہ اس میں مثال کے طور پر یہ اس وقت کا ذکر ہے, 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 یا پھر یہ جو اس وقت جو ہے یہ وقت ہے. ٹھیک ہے, اس کا ذکر ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس طرح کرتے جائیں اور بھی بے شک کرتے جائیں. سمجھ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ احسن الحدیث, الحدیثی, حدیث پھر حدیثی اور الحدیثی. ٹھیک ہے جی, الحدیث یعنی مخصوص حدیثیں یا مخصوص ایونٹس, ان کا جو ہے وہ ذکر ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اب جب ہم قرآن میں دیکھیں, کیا کریں؟ قرآن میں دیکھیں تو قرآن میں ہمیں اس کے بالکل برعکس نظر آئے گا. اب ایک چیز اور بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ہم نے کیا کہا تھا, کیا ہے قرآن, کیا ہے متشابہن ہے یا نہیں؟ اب یہ دیکھیں آگے اس تصدیق ہوتی جائے گی ایک ایک بات کی, جیسے آگے بڑھیں گے تصدیق ہوتی جائے گی. اب اگر دیکھیں غور کریں, آج دنیا میں واحد احمد عیسیٰ ہے جس نے اگر واضح کیا قرآن کیا ہے. قرآن اصل میں اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک کی آسن تاریخ ہے, ذکر ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کے علاوہ کسی نے کہا. اب سوال یہ بتا, اگر قرآن جو ہے اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک کی تاریخ ہے, تو پھر ہمیں قرآن میں نظر آنا چاہیے آج جو کچھ ہو رہا ہے, یا اس سے پیچھے, یا قرآن جب نازل ہوا اس کے بعد سے آج تک جو ہوا, ہمیں سب نظر آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ ملنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ ملنا چاہیے نا. لیکن کیا ہے, جب ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں جو ظاہر لکھا ہوا ہے, مثال کے طور پر غور کریں, یہ میرے سامنے ہے, لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اس طرح آگے بڑھتے جائیں. پھر آگے جا کے آیا تھا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. تو آگے جو ہے وہ عاد یعنی ہود کہہ رہا ہے قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ. ٹھیک ہے, اس طرح جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. انہی آیات کے اندر یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی ہے. ہر رسول یہ کہہ رہا ہے ابلغکم رسالتی ربی, میں کیا کر رہا ہوں, میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کا پیغام. میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری محض یہ ہے, فقط یہ ہے کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں جو کہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, پھر آگے بڑھیں. اور پھر اور کیا ہے, وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں تو تم کو نصیحت کر رہا ہوں. میں تم کو کیا کر رہا ہوں؟ نصیحت کر رہا ہوں. میں تمہارے ساتھ دشمنی تھوڑی کر رہا ہوں, اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں بھائی باز آ جاؤ, مارے جاؤ گے, ہلاکت تمہارے سر پر ہے, اب تمہاری مرضی یا نصیحت مانو یا نہیں مانو. ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسری چیز, میں کیا ہوں؟ میں خائن نہیں ہوں, میں امین ہوں. امین کا مطلب کیا ہے؟ میرے رب نے جو ذمہ داری, جو امانت مجھے دی ہے, وہ کیوں دی ہے کہ تو یہ امانت ان تک پہنچا دے. تو میں اگر تم دیکھو, تم کیا چاہتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو نا کہ نہ تو یہ ذمہ داری نہ پوری کر, تو نہ لوگوں تک پہنچا, تو کیوں کر, روک دے, بند کر. یہی ان کی چاہتے ہیں نا اس وقت, یعنی یہی چاہتے تھے نا. تو اب نو یعنی کہ نو آگے سے کہہ رہا ہے, ہود کہہ رہا ہے, وہ رسول کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم یہ ذمہ داری چھوڑ دیں, ہم نہ پیغام پہنچائیں. تو اگر ہم ایسا نہ کریں تو جو امانت ہمارے رب نے ہمیں دی, ہم وہ امانت نہ پہنچائے تو ہم تو خائن ثابت ہو جائیں گے. میں تو خائن ثابت ہو جاؤں گا. میں خائن نہیں ہوں, میں امین ہوں. دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی اس پیغام کو پہنچانے سے. میں کیا ہوں؟ میں امین ہوں. یعنی جو امانت مجھے دی گئی, میں وہ امانت جس کی ہے, جس کے لیے ہے, میں پہنچا کر رہوں گا. میرے رب نے کہا یہ پیغام ہے, ان تک پہنچا دے, یہ میرے پاس میرے رب کی امانت ہے. لہٰذا اگر میں یہ امانت نہیں پہنچاؤں گا میں تو خائن ثابت ہو جاؤں گا. اور جب میں خائن ثابت ہو گیا, مجھے میرے رب سے کوئی بچا پائے گا؟ آؤ, اگر تم رب سے بچانے کی ٹھیکہ داری لیتے ہو, ذمہ داری لیتے ہو, تو میں ٹھیک ہے, میں رک جاتا ہوں.
اور تمہیں تو اپنا نہیں پتا، تمہیں تو رب کا نہیں پتا، تم کیا گارنٹی دے ہوئے؟ جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور اگر رب نے گارنٹی لینی ہوتی، رب نے یعنی کہ نہ پوچھنا ہوتا، تو رب یہ ذمہ داری دیتا ہی کیوں؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بہرحال اس طرح آگے بڑھیں، آگے بڑھتے ہیں تو تھوڑا آگے جائیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اس طرح آگے بڑھتے جائیں، یعنی کہ اسی کے آگے اور بھی آیات وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا. بہرحال اس طرح آگے بڑھتے جائیں تو آگے پھر آ جاتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آتُونَا الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اس طرح آگے بڑھتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ مِّن غَيْرِهِ. اس طرح آگے بڑھتے جائیں. ٹھیک ہے جی، اب آگے بڑھتے جائیں تو یہ جتنی آیات آپ کے سامنے ہے، قرآن ایسی آیات سے بھرا پڑا ہے. قرآن ایسی آیات سے بھرا پڑا ہے. کس سے قرآن بھرا پڑا ہے؟ غور کیجئے گا. قرآن بڑا پڑا ہے نوح، جو نوح تھے ان سے، اور قوم نوح سے، قوم نوح. ٹھیک ہے جی، جی ان کا ذکر ہے. نمبر 2 عادن پلس ان کی قوم، اور ان کے آخر میں ہود، اور وہ جو ہود کی ماننے والے تھے مومنین. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آگے بڑھیں تو آ جاتا ہے جناب سمود، جو سمود تھے ان کی قوم، اور ان کی قوم کے آخر میں ان کی قوم کی طرف کسے بھیجا؟ صالح کو، اور پلس جو صالح کی دعوت کو ماننے والے تھے. ٹھیک ہے جی، المومنین. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آگے بڑھیں تو مدین آ جاتا ہے. مدین جو تھے پلس ان کی قوم کے آخر میں شعیب. ٹھیک ہے جی، پلس المومنین جو شعیب کی دعوت کو ماننے والے تھے. اس طرح آگے بڑھتے ہیں تو کون آ جاتا ہے؟ لوط، جو لوط تھے پلس ان کی قوم. پھر اس طرح بڑھتے ہیں ابراہیم. جی ابراہیم کو لے لیں، ابراہیم کے اولاد کو لے لیں، یعنی کہ اسماعیل ہو، اسحاق ہو، پھر اسحاق کے بیٹے ہوں. جی آگے یوسف آ جاتا ہے. اس سے آگے بڑھتے چلے جائیں پھر بنی اسرائیل. جی بنی اسرائیل بھی ہے نا؟ جی ہاں. نہیں، ابراہیم بنی اسرائیل ہو گئے. پھر جو ہے وہ بنی اسرائیل کے علاوہ یعنی موسیٰ، پھر عیسیٰ ابن مریم. جی عیسیٰ ابن مریم. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دیکھیں، احمد عیسیٰ کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک کی تاریخ ہے. قرآن میں کیا ہے؟ اس کا نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک کا ذکر ہے. احمد عیسیٰ یہی کہہ رہا ہے نا؟ جی ہاں. لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو قرآن میں کیا نظر آتا ہے؟ نوح جو ہے ان کا ذکر ملتا ہے، نوح ملتے ہیں، ان کی قوم ملتی ہے، عاد ملتے ہیں، ان کی قوم ملتی ہے، ہود ملتا ہے. اس طرح اس کے ساتھ مومنین، لوط، قوم، ابراہیم، بنی اسرائیل، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم. پھر اس سے پیچھے آل فرعون لے لیں، فرعون اور آل فرعون. جی ایسا ہی ہے نا؟ جی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہیں کیا انہوں نے قرآن کے نزول کے بعد آنا ہے، یا پھر یہ تو ماضی میں گزر چکے؟ قرآن کے نزول سے پہلے آئے تھے؟
قرآن کے نزول سے پہلے آئے تھے، گزر چکے ہیں، یہ قرآن کے نزول سے پہلے آئے تھے. جی استاد جی. یہاں احمد عیسیٰ کو گلے سے پکڑا جا سکتا ہے. کیسے؟ اس طرح کہ احمد عیسیٰ کو کہا جائے کہ اے احمد عیسیٰ تو کہتا ہے کہ قرآن اپنے نزول سے لے کر ساتھ کی قیامت تک کی تاریخ ہے جی، لیکن ذرا ادھر آنکھیں کھول یہ دیکھ یہ کیا ہے، یہ کیا جو نوح ہے اس نے وہ گزر چکا یا ابھی آنا ہے؟ قرآن سے پہلے آیا تھا یا ابھی آنا ہے؟ جو قوم نوح تھی وہ قرآن سے پہلے تھی یا بعد میں ہے؟ اس طرح قرآن میں جتنے بھی قوموں کا ذکر ہے، جتنے بھی رسولوں کا ذکر ہے، جتنی بھی امتوں کا ذکر ہے، میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں، وہ قرآن سے پہلے تھی یا قرآن کے بعد؟ قرآن سے پہلے تھی. قرآن سے پہلے. یوں تو قرآن تو ماضی کی تاریخ ثابت ہوتا ہے. قرآن کس کی تاریخ ثابت ہوتا ہے؟ ماضی کی تاریخ. ماضی کی تاریخ ثابت ہوتا ہے. کس کی؟ ماضی کی تاریخ. تو احمد عیسیٰ صاحب آپ تو جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں، غلط ثابت ہو جاتے ہیں. آپ غلط ثابت ہو جاتے ہیں. اب احمد عیسیٰ کے اوپر لازم ہے احمد عیسیٰ جواب دے. احمد عیسیٰ کے اوپر لازم ہے احمد عیسیٰ جواب دے. تو پھر ذرا دیکھیں احمد عیسیٰ کیا کہے. احمد عیسیٰ یاد دلائے گا یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ متشابہن. قرآن کیا ہے؟ متشابہن. قرآن ہے متشابہن، مطلب جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ حقیقت ہے. حقیقت کیا؟ وہ چھپا دی گئی. اگر کوئی جو سامنے لکھا ہوا ہے اسے حقیقت سمجھ لیتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ گمراہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا. اس لیے میں کہوں گا جی اس میں کوئی شک نہیں. مجھے بھی پتا ہے یہ نوح ہے، قوم نوح ہے، عاد ہیں، قوم عاد ہے، ہود ہے، پھر اس کے بعد بھی اس طرح مومنین ہیں، لوط، قوم ابراہیم، یہ سارے مجھے بھی پتا ہے. میں بھی جانتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے قرآن سے پہلے گزر چکے ہیں. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پاگل ہوں؟ کیا مجھے یہ نہیں پتا؟ مجھے یہ علم نہیں تھا؟ جی استاد جی. جب مجھے یہ پتا تھا، مجھے یہ علم تھا، اس کے باوجود اگر میں ایسی بات کر رہا ہوں، اس کے باوجود اگر میں ایسی بات کر رہا ہوں تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی. کوئی نہ کوئی وجہ تو جی ضرور ہوگی. اور وہی وجہ وہ کیا ہے؟ قرآن متشابہن ہے. جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس کے بالکل برعکس. اب آئیں اسی بات کو آپ دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اسی بات کو دوسرے پہلو سے سامنے رکھتے ہیں. مثال کے طور پر اب ہم جو ہے وہ آیات نکال لیتے ہیں. یا اس سے پہلے چھوٹی سی بات یہاں ایڈ کر لیں. اگر ایک طرف یعنی کہ احمد عیسیٰ یہ ثابت کر رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک کی تاریخ ہے. قرآن جو ہے اور دوسری طرف قرآن جو ہے ماضی کی تاریخ سے بڑا پڑا ہے. یوں تو اختلاف ثابت ہو جاتا ہے نا، تضاد. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 82 ہے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا پاس تم تدبر نہیں کر رہے اس میں جو بھی تمہارے اوپر کھول کر واضح کیا جو کرا کیا جا رہا ہے. اب وہ بے شک یہ قرآن ہو، یہ جو بھی ہدایت کے نام پر آپ کے اوپر کرا کیا جا رہا ہے، اگر اختلاف پا رہے ہو، اختلافاً کثیرہ پا رہے ہو، تو وہ اللہ کے ہاں سے نہیں ہوگا. وہ اللہ کے ہاں سے نہیں ہوگا، وہ غیر اللہ کے ہاں سے ہوگا. لہٰذا اگر قرآن میں اختلاف ثابت ہو جائے تو قرآن تو غیر اللہ کے ہاں ثابت ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن جو ہے وہ پہلی بات غیر اللہ کے ہاں سے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے اس میں اختلاف اگر نظر آ رہا ہے، اختلاف کیوں نظر آ رہا ہے؟ اختلاف اس وجہ سے نظر آ رہا ہے کیونکہ جو سامنے نظر آ رہا ہے حقیقت وہ نہیں ہے، حقیقت چھپی ہوئی ہے. آپ صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو باطن کا علم نہیں ہے. جب آپ ظاہر کو دیکھیں گے تو ظاہر کی بنیاد پر اختلاف یا احتجاج ثابت ہو رہا ہے، لیکن جب باطن کو آپ دیکھیں گے، باطن آپ کے سامنے آئے گا تو اختلاف آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ جی بالکل استاد. اور آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک اور چیز ایڈ کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ یہاں پر اب ضروری ہے.
ہم نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے جی. فخلقنا من کل شیء زوجین. ٹھیک ہے جی, ہم نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا. تو آپ دیکھیں, آپ کسی بھی شے میں غور و فکر کر لیں, آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی, جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. جب آپ ان صلاحیتوں کا استعمال کریں گے تو آپ کے اوپر جو چیز واضح ہوگی وہ یہ کہ ہر شے کا دو پہلو ہیں. ہر شے کے دو پہلو ہیں. کون سے؟ نمبر ایک ظاہر, نمبر ایک ظاہر, نمبر دو باطن. نمبر ایک ظاہر, نمبر دو باطن. جو ظاہر ہے وہ کل کا کل نہیں ہے. جو ظاہر ہے وہ کل کا کل نہیں ہے. اور پھر دوسری بات, اگر آپ ظاہر کو کل کا کل سمجھ لیتے ہیں یا ظاہر کو حق سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے سوائے گمراہی کے پیچھے کچھ نہیں بچے گا, آپ گمراہی ہوں گے. اس وقت آپ جو ہے حقیقت کو نہیں پا سکتے, حقیقت کو نہیں جان سکتے, اصل نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے, حق کو نہیں پا سکتے جب تک کہ آپ ظاہر کے ساتھ ساتھ جو باطن ہے اس کو نہیں جان لیتے. ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو نہیں جان لیتے. تو یہ بات کیوں واضح کی؟ یہ بات اس لیے واضح کی گئی کہ یہ قانون ہے اللہ کا, یہ رب کا. جب آپ آسمان و زمین میں غور کریں, رب میں غور کریں, تو رب آپ کو یعنی کہ واضح کر رہا ہے کہ میرا قانون ہے, اس کو کبھی بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. وہ کیا ہے؟ ہر شے کے دو پہلو ہیں, ظاہر اور باطن. جو تمہیں ظاہر نظر آ رہا ہے وہ کل کا کل نہیں ہے. اگر تم ظاہر کے پیچھے پڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, یعنی اسی کو اصل حقیقت مان لو گے, گمراہ ہو جاؤ گے. اس وقت تک تم نے عمل نہیں کرنا جب تک کہ تم باطن کو نہیں جان لیتے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی, ایسا ہی ہے نا. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں, میری پیاری بہنوں, قرآن میں جو کچھ بھی سامنے لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا دونوں پہلو ہیں؟ جی نہیں استاد جی, یہ تو ظاہر ہے نا. جی استاد جی, ظاہر ہے. جب یہ ظاہر ہے تو آپ اس وقت تک کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حق ہے جب تک کہ باطن آپ سے چھپا ہوا ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے استاد جی. اور باطن کو کیسے جانیں گے؟ باطن کون سامنے لائے گا؟ جس نے چھپا دی اس کے علاوہ کوئی باطن سامنے لا سکتا ہے؟ بالکل نہیں استاد جی, جو چھپا ہے وہی لا سکتا ہے. تو یوں بھی آپ کے اوپر یعنی کہ ایک چیز یہ واضح ہو گئی کہ یعنی کہ ہر شے کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک ظاہر اور باطن. یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے, کبھی بھی اس قانون کو بھولنا نہیں ہے, کبھی بھی صرف ظاہر کے اوپر نہیں چلنا جب تک کہ باطن کو نہ جان لو. ٹھیک ہے نا, نمبر ایک. نمبر دو کہ قرآن جو ہے ظاہر جو ہے آپ کے سامنے ہے, باطن کیا ہے اس کا آپ کو علم نہیں ہے, وہ آپ سے چھپا دیا گیا. کس کے پاس علم ہے؟ وہ اللہ کے پاس علم ہے. ظاہر ہے جس نے چھپا دیا تو اللہ کے علاوہ کو بیان کر ہی نہیں سکتا. اب جب اللہ کے علاوہ کو بیان کر ہی نہیں سکتا تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو اٹھ کر کوئی نہیں ہے دعویٰ کرے اور اپنے دعوے میں سچا ہو؟ جی, کوئی قرآن کو بیان کرنے کا دعویٰ کرے اور وہ اپنے دعوے میں سچا ہو, بھائی وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو, کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو, کتنا ہی معصوم کیوں نہ ہو, دکھنے میں وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو, جی آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو, آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو, جی جی استاد جی, وہ سچا ہو سکتا ہے اپنے دعوے میں, اپنے قول میں؟ بالکل نہیں استاد جی, بالکل نہیں. تو لہٰذا جب بھی یعنی کہ قرآن پر ہم بات کریں تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ استاد جی اختلاف اس وجہ سے سامنے آ رہا ہے کیونکہ ہم صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں, تو ظاہر کل کا کل تو نہیں ہے نا. جب تک باطن سامنے نہیں آتا تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اختلاف ہے. کیوں؟ ابھی ہمارے پاس مکمل علم نہیں ہے, باطن تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. جب تک باطن ہمارے سامنے نہیں آئے گا اس وقت ہم اختلاف کہہ نہیں سکتے. ظاہر ہے جب تک مکمل آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اختلاف تو آپ کو نظر آئے گا, الجھن رہے گی. جی تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے. بہرحال اب آگے بڑھیں, جو دوسرے پہلے سے ہم واضح کرنے لگے تھے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, دیکھیں ذرا سورہ الاسراء کی آیت نمبر 89 ہے. سورہ الاسراء کی آیت نمبر 89 ہے. وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. واہ اور لا تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی. یعنی کہ جب لا کا استعمال ہو رہا ہے تو سب سے پہلی بات یہ دیکھنی ہے کہ مخاطب کن کو کیا جا رہا ہے. مخاطب کیا جا رہا ہے انسانوں کو, ایسا ہی آپ کو کہ جو بشر ہیں, ایسا ہی ہے جی. تو جب آپ کو مخاطب کر کے لام کا استعمال کیا جائے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ ذرا غور کرو تم کو کیسے بنایا گیا. یہ جو میٹیریل, جو اشیاء لا کے پروسیس کر کے یہ تمہیں بنایا گیا, کیسا بنایا گیا؟ کیا تمہیں سننے والا نہیں بنایا, دیکھنے والا نہیں بنایا؟ جی یعنی یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں, اس کو واضح کرنا بہتر ہے کہ
جب بھی لقد آتا ہے تو میں لام جو ہے اس کا جب میں کیا معنی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تم کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھا رہے سمجھنے کی صلاحیت دی کہ تو کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ لام کا معنی کیا ہے آپ کے اوپر واضح کیا تھا، جن کو نہیں علم تو وہ جائیں حروف تہجی والی نشست سنیں، ان کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ لام کا معنی کیا ہے؟ لام کا معنی یہ ہے کہ مختلف اشیاء کو، عناصر کو جو ہے سفر یعنی حرکات ان کو لے کر آنا، ان کو لا کر پھر ان کو پروسیس کر کے کچھ نہ کچھ بنا دینا، کچھ نہ کچھ بنا دینا۔ تو اب جب آپ کو مخاطب کرتے ہوئے لام کا استعمال کیا جائے گا تو اس کا معنی کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ذرا غور کرو، یہ بنایا ہے، کیسا بنایا ہے؟ سننے والا نہیں بنایا، دیکھنے والا نہیں بنایا، جو سنائی اور دکھائی رہے اسے سمجھنے والا نہیں بنایا۔ جی جی استاد جی، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل استاد۔ لہذا کیا کرو، ان صلاحیتوں کا استعمال کرو، جو بھی سنائی دے رہا ہے اور جو بھی دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو۔ جب تم اسے سمجھو گے تو تمہارے سامنے وہی آئے گا جو کہ کیا؟ قد، جو طے شدہ ہے، جس کے علاوہ، جس کے خلاف کچھ سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ جو حق صاحب یعنی کہ جو حق ہے وہی سامنے آئے گا، وہ حق ثابت ہوگا۔ جو حق نہیں ہے وہ اس کے مد مقابل پسپا ہو جائے گا، اس کو شکست تسلیم کرنا پڑے گی، اس کو یعنی کہ وہ ضحکہ ہونا پڑے گا۔ تو صرفہ کسے کہتے ہیں؟ صرفہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بھی شے ہے، سب سے پہلے یہ جان لیں کوئی بھی شے جو اس کے کتنے پہلو ہوتے ہیں، اس کے کتنے پہلو؟ تو ہر شے کے 7 پہلو ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 7۔ اچھا، ٹوٹل ہندسے کتنے ہیں؟ ٹوٹل ہندسے ہیں 9۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ کتنے ہندسے ہیں؟ 9 ہندسے ہیں۔ ٹوٹل ہندسے کتنے ہیں؟ ٹوٹل نمبر کتنے ہیں؟ 9 ایگزسٹ کرتا ہے۔ 9، اس 9 سے ہی سب کچھ بنا ہے۔ یہ جو 9 ہے، سب سے پہلے 9 سے اس کا جوڑا، اس کو تقسیم کیا گیا، اس کو تقسیم کیا گیا کس سے؟ 2 سے، یعنی اس کا جوڑا بنایا گیا۔ وہ جوڑا کیا بنا؟ 7 اور 2، یعنی فگر ہو گیا 7 اور جوڑا بن گیا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی۔ نہ صرف جوڑا بن گیا بلکہ ایک طرف 7 ہو گیا، دوسری طرف 2 ہو گیا۔ یہ دونوں بنیں گے تو 9 بنے گا، اگر الگ الگ ہو جائیں گے تو ایک 7 ہے، ایک 9 ہے۔ تو کسی بھی شے کے 7 پہلو ہوتے ہیں، کسی بھی شے کے 7 پہلو ہوتے ہیں۔ 7 پہلو۔ مثال کے طور پر یہ ایک شے ہے، کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں ریموٹ۔ اس کے کتنے پہلو ہیں دیکھیں؟ ایک یہ ہے، ٹھیک ہے جی، یا اسے یہ فرنٹ ہے، یہ بیک ہے، یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ جی، ایک دائیں اور ایک بائیں، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ اچھا، 7واں کدھر ہے جی؟ تو بھائی پھر وہی بات، یہ جو 6 ہیں، کیا یہ کل کا کل یعنی ظاہر و باطن دونوں ہو گئے؟ جی نہیں استاد جی، یہ تو صرف ظاہر ہے نا، ظاہر ہو گیا یہ تو یہ 6 پہلو جو ہیں فی الحال آپ کے سامنے ہیں۔ تو کیا یہ 6 پہلو کل کا کل یعنی پوری شے کا احاطہ کرتے ہیں؟ کل کے کل کا احاطہ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ 6 پہلو تو ظاہر ہے اس کا۔ تو بھائی صرف ظاہر تو نہیں ہوتا، ہر شے سے اس کا جوڑا بنایا گیا۔ تو ظاہر کا جوڑا کیا ہے؟ باطن۔ تو بھائی اس کا باطن کہاں ہے؟ ہاں، وہ ان 6 کے اندر ہے۔ ان 6 نہیں تو اسے باطن بنایا ہوا ہے۔ ایک پہلو جو ہے اندر، جو ایک پہلو ہے، ان 6 نہیں تو اس ایک کو چھپایا ہوا ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز سمجھ آئے گی، وہ یہ سمجھ آئے گی کہ اب نہ صرف 7 پہلو ثابت ہوئے بلکہ وہ جو 7واں ہے وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 6 ہیں تو وہ 1 ہے تو 6 ایک کی نسبت بڑے ہوں گے، وہ ایک نہیں، وہ ایک ایسا ہے کہ اس ایک کو چھپانے کے لیے یہ 6 ہیں، 6 جو ہیں یہ اکٹھے ہوئے تب جا کے انہوں نے اس ایک کو چھپایا۔ سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ تو مطلب کیا ہے؟ وہ جو چھپا ہوا ہے بے شک وہ ایک ہے، لیکن وہ بہت پاورفل ہے، وہ بہت ہیوی ہے، سمجھیں، بہت اس کی بہت کریڈیبلٹی ہے۔ جی استاد جی، ٹھیک ہے۔ تو یوں کسی بھی شے کے 7 پہلو ہوتے ہیں۔ تو صرف نہ کسے کہتے ہیں؟ صرفہ کہتے ہیں، انہیں صرف کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ بات کرتے ہیں یا کوئی بھی شے سامنے لاتے ہیں تو اسے پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لے آئیں۔ پہلے ایک پہلو سے، پھر کر دوسرے پہلو سے، پھر تیسرے پہلو سے، پھر چوتھے پہلو سے، 5ویں سے، 6ٹھے سے، یہاں تک کہ 7ویں، 7 کے 7 پہلو
کھول کر سامنے رکھ دیا جائے، جو جوڑا ہے وہ بھی ظاہر و باطن دونوں کھول کر سامنے رکھ دیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں کیا کہا جائے؟ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ، کیا ہم نے جناب ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے پھیر کر کیا ہم سامنے لے آئے، للناس کے لیے. فی ھذا القرآن، فی میں، ھذا القرآن اس قرآن میں، کس میں؟ اس قرآن میں جس کی یہ آیت ہے. من کلی، تمام کے تمام سے، کلی تمام کا تمام، من سے، من کلی تمام، للناس اور من کلی، جب دونوں کو جوڑیں گے تو پتہ چلے گا کہ لوگوں کے لیے جب پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لائے ہیں تو کیا لائے ہیں؟ لوگوں کے لیے. کیا لوگوں کے لیے؟ لوگوں کو، لوگوں کا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یعنی جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، جو کچھ بھی ان کو پیش آنا ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے، وہ سب کا سب ان کا اپنا ہی سارا کچا چٹھا، ان کا اپنا آپ، جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے، جو کر رہے ہیں، جو اس سے پیچھے بھی انہوں نے کیا، وہ سارے کا سارا اس قرآن میں ہم ہر پہلو سے پھیر کر سامنے لے آئے. پھر دوسری بات کیسے؟ مثلاً، مسلوں سے. کس سے؟ مسلوں سے. اب یہاں سمجھ آتی ہے کیا؟ سمجھ یہ آتی ہے کہ قرآن میں یہ جو ماضی والی قوموں کا ذکر ہے، ماضی والے لوگوں کا ذکر ہے، یہ اصل میں ان کا ذکر نہیں ہے، یہ ان کی مسلوں سے آج کا ہمارا ذکر ہے. آج کا، آج ہمارا ذکر ہے، ہمارا ذکر ہے. تو اب جب یہ بات سامنے ہے تو آگے کیا ہے ذرا غور کی. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفْرًا، فَأَبَى، پس انکار کر دیا، پس انکار کر دیا. کس نے انکار کر دیا؟ اکثر الناس، جو لوگوں کی اکثریت ہے. کن لوگوں کی؟ ناس ہی، ناس کے نیچے زیر آ رہی، پیچھے بھی زیر، یہاں بھی زیر. کیوں؟ کیونکہ 14 صدیہ قبل بات کہی جا رہی تھی، آج کو مد نظر رکھ کے آج کی بات ہو رہی، اور بے شک اس سے پیچھے بھی وقت آ جاتا ہے. تو لوگوں نے انکار کر دیا کس چیز کا؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، اس قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے، اس قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، اس قرآن میں سب کا سب نہیں ہے. کیا ایسے لوگ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے؟ جی بالکل ایسا ہی کریں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. رب کہہ رہا ہے اس قرآن میں ہم نے سب کا سب جو بھی لوگوں کے لیے ہے، جو بھی ہے ان کے لیے، جو بھی ان کے لیے ان کو جس چیز کی ضرورت ہے، جو معاملات پہ سب کا سب ہر پہلو سے پھیر کر مسلوں سے سامنے لے آئے. اور انسان جو ہے انہوں نے انکار کر دیا، لوگوں نے انکار کر دیا. کنہوں نے؟ جو قرآن کے دعوے دار ہیں انہوں نے انکار کر دیا. کہتے ہیں قرآن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، قرآن میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. کیسے؟ چھوٹی سی مثال لے لیں. مثال کے طور پر سارے ملا یہ کہتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو کتابی اور کتاب و سنت کے، قرآن و سنت کے دعوے دار کہلواتے ہیں جی، وہ نبی کی سنت پر چلنے والے ہیں. کس نبی کی؟ بخاری مسلم بابوں کی سنت پہ جی. کہتے ہیں جی قرآن دیکھو جی، حدیث جو ہے وہ جو بخاری مسلم بابوں کی کتابیں وہ لازم ہیں، قرآن کا لازم ملزوم ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن حکم تو دیتا ہے، قرآن تفصیل نہیں بتاتا جی. مثلا آپ دیکھو قرآن میں نماز کا تو حکم ہے، لیکن قرآن بتاتا نہیں نماز کیسے پڑھنی. کہتے یہ نہیں کہتے جی. اس لیے وہ نماز کیسے پڑھنی ہے پھر اس کی تفصیل ہمیں حدیثوں میں ملتی ہے، اس لیے حدیثیں لازم ملزوم ہے، حدیثیں اور روایات کی کتاب ہے. وہ گدھے کے بچوں، پہلے اپنی نماز کو قرآن سے ثابت تو کرو. قرآن تو صلاۃ کا حکم دے رہا ہے، صلاۃ کہہ رہا ہے قائم کرنی ہے، پہلی بات. دوسری بات کو قرآن تو مسلوں سے رہنمائی کر رہا ہے صلاۃ کیسے قائم کرنی ہے. اگر صلاۃ قائم کرو گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، نہیں قائم کرو گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وہ قرآن تو مسلوں سے بتا رہا ہے. یہی تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے. پورا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے عقل کے اندھو، کہیں ایسا نہ کرنا کہ گزشتہ قوم کو بھی، قوموں کو بھی، آل فرعون کو کہا تھا الصلاۃ قائم کر، وہ جو گزشتہ قوم تھی ان کو بھی کہا تھا صلاۃ قائم کرو. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم تو صلاۃ قائم، یعنی انہوں نے جو اپنی انہوں نے صلاۃ بنا لی صلاۃ کے نام پر، وہ کرتے رہو، فساد کرتے رہے. الصلاۃ قائم نہیں کی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا. الصلاۃ قائم نہ کرنے کی وجہ سے طوفان آئے. اگر تم الصلاۃ قائم نہیں کرو گے ہلاکتیں آئیں گی، طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے، ہلاکتیں آئیں گی، جنگیں ہوں گی جی. اور قرآن تو بھرا پڑا ہے جی استاد. تو یہ منکر ہیں یا اس بات کے نہیں؟ جی بالکل. ارے کتاب و سنت کے دعوے دارو ادھر آؤ ذرا، یہ دیکھو چہرہ. ہم نے کہا ہے نا قرآن آئینہ ہے، قرآن تمہیں اپنا آپ دکھاتا ہے. وہ قرآن کو آئینہ مانو گے
تو قرآن سب کچھ دکھائے گا، اور نہیں مانو گے تو ہم دکھائیں گے، ہم ثابت کریں گے قرآن آئینہ ہے، دکھا رہا ہی نہیں ان کا چہرہ۔ جی بالکل استاد جی۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، اسے سمجھو، جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے وہی آ گیا جو کہ طے شدہ، جو حق ہے، کیا تمہارے سامنے آئے گا۔ اس قرآن میں ہم نے کیا کیا؟ جو کچھ بھی اس قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک، وہ سارے کا سارا ہم ہر پہلو سے پھیر پھیر کر مسئلوں سے تمہارے سامنے لے آئے، سب کا سب، ہر چیز۔ اور یہ مسلمان کہتے ہیں بھئی قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، قرآن میں احکامات ہیں، دیکھو جی قرآن میں حج کا ذکر ہے، طریقہ تو کوئی نہیں ہے، قرآن میں نماز کا ذکر ہے، طریقہ تو کوئی نہیں ہے، قرآن میں روزے کا ذکر ہے، حکم ہے، طریقہ تو کوئی نہیں ہے، قرآن میں زکوٰۃ کا حکم تو ہے لیکن طریقہ تو کوئی نہیں ہے، قرآن میں جناب شریعت قائم کرنے کا حکم تو ہے، طریقہ تو کوئی نہیں ہے۔ جی جی بالکل ایسے ہی قرآن میں غسل کرنے کا حکم تو ہے لیکن طریقہ کوئی نہیں ہے۔ جی جی استاد جی، قرآن میں تیمم کا حکم تو ہے، طریقہ کوئی نہیں ہے، لہذا طریقہ کہاں سے لیا جائے گا؟ بخاری سے، مسلم سے، بابوں سے، بڑوں سے، جی ان کذابوں سے۔ جی استاد، اب بتائیں یہ کن کا ذکر ہے؟ رب کہہ رہا ہے، اور رب کب کہہ رہا ہے؟ آج سے پہلے کسی نے کہا کہ اس قرآن میں سب کا سب موجود ہے لیکن مسئلوں سے؟ احمد عیسیٰ سے پہلے کسی نے کہا؟ کسی نے نہیں، جی بالکل نہیں کہا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی۔ اور بہرحال یہ چیز پہلے سے قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے نا؟ موجود ہے استاد، یہ چیز ہے، اور انکار کون کر رہا ہے اور کرتے رہے ہیں؟ کون ہے؟ ابھی بھی انکار کر رہے ہیں یہ ملاٹے جو کہتے ہیں احمد عیسیٰ قرآن کا منکر ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو قرآن کی ماننے والے ہیں۔ وہ تم قرآن کی ماننے والے ہو؟ قرآن کی ماننے والے تو تم تب اپنے آپ کو کہو جب تمہیں پتا ہو قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے۔ تمہیں تو یہ نہیں پتا قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے جی استاد جی۔ یہ تو ابھی جب یہ ہندو جن کو تم کہتے ہو وہ جب دعوت سنیں گے، یا وہ لوگ جن کو تم کافر کہتے ہو وہ احمد عیسیٰ کی دعوت سنیں گے، باتیں سنیں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا بھائی ہم ایسے ہی مسلمان سے ڈر رہے تھے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، قرآن کو پتہ نہیں قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو خود نہیں پتا قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن تو بیچارہ خود مظلوم ہے۔ جی بالکل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی، جی بالکل استاد جی۔ قرآن تو خود مظلوم ہے، ان مسلمانوں کے ہتھے انہوں نے اس کو کڈنیپ کیا ہوا تھا آج تک، یہ تو احمد عیسیٰ نے آ کے آزادی دلائی۔ جی استاد جی۔ اور مزے کی بات کیا ہے، ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ بڑے قرآن کرنے والے احمد عیسیٰ کے مقابلے پر آئے نا، ذرا قرآن لے کے قرآن کو آن کریں احمد عیسیٰ کے مقابلے پر، یہ دیکھ احمد عیسیٰ، یہ دیکھ ہم تجھے قرآن سے ثابت کرتے ہیں باطل، آئیں ذرا مقابلے برا سامنے۔ قرآن سے بھاگ رہے ہیں دور یا نہیں؟ برات کا اظہار کر رہے ہیں انہیں اپنے اعمال سے؟ بالکل کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے؟ نہیں قرآن لے لو ہم سے، ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اچھا ہمارا کیا ہے؟ تو کذاب ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، تجھے قتل کر دیں گے۔ جی ہمارا کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم کتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی استاد جی، جی جی بالکل استاد جی۔ یہ جو انہوں نے مسلمانوں نے قرآن کو کڈنیپ کیا ہوا تھا، آج احمد عیسیٰ نے آ کر قرآن کو بھی بازیاب کروا لیا ان ڈاکوؤں سے۔ یہ مسلمان ڈاکو ہیں، ڈاکو کیا کہتے ہیں جو کڈنیپرز ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ اغوا کرنے والے، اغوا کار۔ یہ مسلمان اغوا کار ہیں، یہ قرآن کو انہوں نے اغوا کیا ہوا تھا۔ جی استاد جی، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور صرف اغوا نہیں کیا، جیسے اگر اغوا کار جو ہے کسی کو اغوا کر لیتا تو پھر اسے ٹارچر کرتا ہے، انہوں نے آج تک قرآن کو کتنا ٹارچر کیا، ذرا غور کریں۔ زبردستی قرآن میں اپنے تراجم گھسیڑے، اپنی باتیں گھسیڑی، بہت کچھ اسے گھسیڑتے رہے یا نہیں؟ اس سے بڑا قرآن کے ساتھ تو ظلم ہو سکتا ہے؟ نہ صرف کڈنیپ کیا، انہوں نے 14 صدیاں تک قرآن کے اوپر ٹارچر کیا قرآن کے ساتھ۔ جی استاد جی، ظلم کے انتہا ہو گئی۔ تو بھائی اب اچھا کیوں انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ اکثریت کیوں کہہ رہی قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے، قرآن میں سب کچھ نہیں ہے؟ الا کفورا۔ وجہ یہ ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ اگر یہ مان جائیں قرآن میں سب کا سب ہے تو پھر ان کو جو کچھ بھی دیا گیا، وہ آنکھیں ہوں، وہ کان ہوں، وہ آنکھیں ہوں، وہ دماغ ہو، وہ ہاتھ ہوں، وہ مال ہو، وہ اولاد ہو، ٹانگیں ہوں، وقت ہو، کچھ بھی دیا گیا، ان کو ان سب کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے دیا گیا۔
اور یہی یہ نہیں چاہتے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی، جی استاد جی بالکل. کفورا جو ہے، کفر جو ہے وہ شکر کی ضد ہے. شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں کہ آپ کو جو شاید جس مقصد کے لیے دی گئی اسی مقصد کے لیے اس کا استعمال کرنا، اور کفر کہتے ہیں اس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دینا. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو خواہشات کے اوپر ضرب پڑے گی نا، خواہشات کا قتل کرنا پڑے گا. جی استاد جی. جی جی بالکل استاد جی. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اگر یہ مان لیں قرآن میں صلاۃ کا ذکر ہے، اور صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ وصل سے ہے. وصل کا مطلب کیا؟ شے کو اس کے اصل مقام پر رکھنا ہے. اور صلاۃ کہاں قائم کرنی ہے؟ آسمان و زمین میں، جہاں آپ کو اختیار دیا گیا. زمین پر اختیار، جس حد پر اختیار دیا گیا، تو مطلب کہ جس حد تک آپ کو اختیار دیا گیا آپ نے اس حد تک ہر شے کو اس کے اصل مقام پر رکھنا، ادھر ادھر نہیں کرنا، ورنہ خرابیاں ہو جائیں گی، تباہیاں آ جائیں گی، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے. اور یہی یہ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر سال کریں گے تو کروڑ آئل کو زمین سے نکالا نہیں جا سکتا. کروڑ آئل کا مقام ہی وہی ہے، رب نے وہی مقام جو ہے وہ متعین کیا. ہر شے کو اسی مقام پر، صلاۃ کیا ہے؟ ہر شے کو اسی مقام پر رکھنا جو اس کے رب نے اس کا مقام طے کر دیا. ادھر ادھر نہیں کرنا. ادھر ادھر کرنا کہ یہ صلاۃ تھوڑی، یہ فساد ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی؟ تو بتائیں یہ شکر کرنا چاہتے ہیں، کفر نہیں کرنے تو اور کیا کریں؟ جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل استاد جی بالکل کلیئر ہو رہا. تو منکر قرآن کا کفر کرنے والے ثابت ہو رہے یا نہیں ہو رہے؟ بالکل قرآن کا منکر ہے. یا ایھا المسلمان، منکر قرآن اب بازرا میدان. جی جی استاد جی. اب بازرا سامنے. تمہیں بہت بخار تھا، تم اللہ کے چہیتے ہو، تم بڑے پکے سچے مسلمان ہو، تم اپنی مسلمانی ڈالو اپنی جیب میں. تم منکر قرآن ہو، تم توہین کرتے ہو قرآن کی، رسولوں کی، رب کی، دشمن ہو تم رسولوں کے. اچھا آگے یہی آیت جو ہے ایک دوسرے، یعنی کہ ایک مختلف پہلو سے، مختلف زاویے سے یہی آیت پھیر کر لے آئے. سورہ الکہف کی آیت نمبر 54 ہے. وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ. پچھلی آیت میں للناس ہی پہلے آیا، اس آیت میں هَٰذَا القرآن پہلے آیا. پچھلی آیت میں للناس پہلے آیا، فی هَٰذَا القرآن بعد میں آیا. اس آیت میں پہلے فی هَٰذَا القرآن آیا، اس کے بعد للناس ہی آیا. اس فرق کے ساتھ، اور پھر آگے جو ہے وہ ایک اور چیز جو ہے وہ سامنے رکھ دی. وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. وہی بات کہ اس قرآن میں ہم نے کیا کیا، اس قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک جو کچھ بھی ہے، جو بھی ان لوگوں کو پیش آنا ہے، اس قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہم کو جو بھی معاملات پیش آنا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، وہ سب کا سب ہم نے اس قرآن میں رکھ دیا ہے. کیسے؟ ہر پہلو سے سامنے لا رکھا ہے، ہر پہلو سے. ٹھیک ہے جی. لیکن وَقَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان کا معاملہ کیا ہے؟ پیچھے تو یہ کہا کہ انکار، یہاں کہہ رہا ہے کہ جو اکثر معاملات ہیں، اکثر اشیاء جو ہیں، ان کے حوالے سے انسان جو ہے وہ جدل کرتا ہے. جدل کرنا کیا ہے؟ قرآن ایک بات جو ہے وہ پیش کرتا ہے. قرآن کیا کرتا ہے؟ ایک بات پیش کرتا ہے. قرآن کے ساتھ جھگڑا یہ ہے کہ آپ قرآن کی بات ماننے کی بجائے اپنی خواہشات کو قرآن کے اوپر تھوپنا شروع کر دیں، اپنی منچاہی تعویلیں ادھر ادھر رستے تلاش کرنا شروع کر دیں. قرآن کے ساتھ جھگڑے نہیں، جو تو کہہ رہا ہے وہ نہیں، یہ بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہے. یعنی پہلے سے ایک عقیدہ و نظریہ گھڑ لینا، اس عقیدے و نظریے کو نہیں چھوڑنا، اس کو قرآن سے ثابت کرنا ہے. کلیئر ہو نہیں ہو رہا؟ جی. قرآن کے ساتھ جھگڑا کیا ہے؟ قرآن میں اکثر اشیاء کے ساتھ، اکثر جو شیء ہیں ان کے ساتھ جھگڑا یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو، اپنے خود ساختہ الہوں کو قرآن کے اوپر ترجیح کرنا. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عقل کے اندھو، یہ جو تمہارے ملاٹے ہیں یہ باطل کے ساتھ بالباطل تمہارا مال کھا رہے ہیں. یہ تمہارے اموال کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ تمہارے اموال کھا رہے ہیں اس لیے کہ دیکھو ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، تمہیں حق، تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں، تمہاری رہنمائی کے نام پر، دین دینے کے نام پر، حق کے نام پر تم سے مال لے کر کھا رہے ہیں، اور مال حق کے نام پر کھا رہے ہیں، بدلے میں حق دیں، لیکن دے کیا رہے ہیں؟ تمہیں باطل، تمہیں ذلت اور رسوائیوں میں لے جا رہے ہیں، اور پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی. قرآن بار بار کہہ رہا ہے تمہیں سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں. یہ کہتا نہیں ہم تو یہ نہیں کریں گے، ہم تو اپنے ملاٹوں کے پیچھے چلیں گے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے
ہر ایک کی آواز سنو، ہر ایک کی بات سنو، یعنی جو بھی حق کا دعویدار اٹھتا ہے تو اس کی بات کو سنو، پھر ان میں سے جو احسن ہو اس کی اتباع کرنی ہے، جو ایسا کرنے والا ہے اس کی ہدایت اللہ کر رہا ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کسی کی نہیں سنیں گے، ہم تو اس کی سنیں گے، اس کی سنیں گے، اپنے فرقے کی سنیں گے، اپنے بابے کی سنیں گے، اپنے ملا کی سنیں گے۔ جی حیرت انگیز طور پر مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ مزے کی بات، ایک ملا ہے ملاٹا، وہ احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے پتہ کیا کرتا تھا؟ شروع میں تو فیمس ہونے کے لیے بیچارے نے بڑے تغدو کیے، بڑے جتن کیے، بہرحال بیچارہ پچھلے گزشتہ یعنی پچھلے 3 سال پہلے 2.5-3 سال پہلے اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ویڈیو ضرور بتاؤ، اس میں باتیں اس طرح کی تھی گندی جو قوم پسند کرتی ہے، جی غلاظت۔ وہ ایک کلپ وائرل ہو گیا اور وہ لوگوں کی نظروں میں آ گیا۔ وہ شخص لگا ہوا تھا، وہ 2003-4 سے لگا ہوا تھا بیچارہ جد و جہد کرنے، چاہت کیا تھی؟ مشہور ہونا، ٹھیک ہے جی۔ وہ بیچارہ مشہور ہونے کے چکروں میں وہ کوئی 10 سال لگا رہا، 10 سال بعد جا کے اس کا ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہو گیا چند منٹ کا۔ تو وہ کلپ کتنے لوگوں نے دیکھا؟ صرف 32,000 لوگوں نے دیکھا، اور یہ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ شخص آیا ویڈیو میں اتنا خوش، مجھے یہ ایک بھائی نے ویڈیو بھیجی تھی، استاد جی یہ دیکھیں، اس کی خوشی دیکھیں۔ میں نے جب کلپ دیکھا تو میں تو حیران اور پریشان۔ جی استاد کہتا ہے ہماری ویڈیو وائرل ہو گئی، 32,000 لوگوں نے دیکھا ہے، 32,000 لوگوں نے۔ جی 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 سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی وہ شخص بعد میں کہتا ہے احمد عیسیٰ کو کہ یہ مشہوری چاہتا ہے، میں اس لیے اس کو جواب نہیں دے رہا، یہ مشہوری چاہتا ہے، اگر میں جواب دوں گا یہ مشہور ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میرے 32,000 لوگوں نے کلپ دیکھ لیا، اس دن پوری دنیا احمد عیسیٰ کو جانتی تھی۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی اس دن احمد عیسیٰ جس سٹیج پر اس دن بھی تھا، دنیا جانتی تھی جی، ان کی فوج جانتی تھی، ان کے بڑے بڑے ادارے جانتے تھے جی، دنیا جانتی تھی، دنیا میں ایک نام تھا عالمی سطح پر۔ بہرحال وہ بات کی بات، یہ ان کی اوقات ہے، یہ ان کی حیثیت ہے۔ بات یہ اس لیے کی کہ یہ شخص کیا کہتا ہے؟ احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے یہ شخص پتہ کیا کہتا تھا؟ جی احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے یہ شخص کہتا تھا، اس کو اصل میں جب اس نے اس کو للکرا مار، اس کو چیلنج کر، کوئی بھی ذرا بتا، وہ کسی نے اس کو گھاس نہ ڈالی، منہ نہ ڈالا، منہ نہ لگایا، اس سے سمجھا پتہ نہیں میں کیا پھنیر بن گیا، لہذا اس نے شروع کر دیا میں تو بھائی اپنے ماننے والے، میں تو سب کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہر ایک کی سنو، میں تو کہتا ہوں کہ آپ سب کی سنو، آخر میں میری سنو، پھر آپ خود فیصلہ کرو کہ کون صحیح بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کردار اس بندے نے اختیار کیا آج سے کچھ عرصہ قبل، تھوڑا سا عرصہ قبل۔ کب؟ جب اسے یقین ہو گیا، جب اس نے یہ دعوے کرنا شروع کر دیے کہ مجھے اللہ نے ان علماء کے اوپر دے مارا ہے، مجھے اللہ نے تو اسپیشلی ان کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے جی، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہوں، اللہ نے مجھے اپنا عذاب بنا کر ان کے اوپر بھیجا ہے، یعنی کہ سیدھا سیدھا 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں۔ تو ظاہر بات ہے یہ بات تو رسول ہی کرتا ہے نا، کہ بھائی سب کی سنو، پھر خود فیصلہ کرو کہ حق پر کون ہے، یعنی کس کی بات آسن ہے، اس کے پیچھے چلو۔ کیوں؟ رسول کو یقین ہوتا ہے جی۔ تو یہ صرف زبان سے یہ نہیں کہہ رہا تھا میں رسول ہوں، یہ اعمال سے، زبان سے بھی کہہ رہا تھا لیکن گھما پھرا کے، یہاں تک کہ اپنی زبان سے اس نے دعویٰ کیا کہ جی لوگ جو ہے مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ جو ہے امام ہیں، آپ جی امام اصل میں ڈھکے چھپے الفاظ میں خود اپنی خواہشات کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کو یہ محسوس، اس کے جو آس پاس چیلے ہیں انہوں نے کہنا شروع ہو گیا کہ حضرت صاحب یہ جو امام مہدی والا معاملہ ہے یہ آپ کے اوپر فٹ ہو رہا ہے سارا، آپ کا جو کردار ہے نا، امام مہدی کیا کریں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر اسرار نے کہا، فلاں نے بھی کہا، امام مہدی کیا کریں گے؟ امام مہدی آ کے دین کی تجدید کریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آ کے کیا کریں گے؟ وہ حکومت قائم کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ امام مہدی کیا کریں گے؟ دین کی تجدید کریں گے۔
تو ایک بڑی تعداد کے لوگ ہیں جنہوں نے ذاکر نالائق کے بارے میں کہنا شروع کر دیا تھا جناب وہ امام مہدی ہے، کہ وہ دین کی تجدید کر رہا ہے جب یہ مشہور ہوا. دیکھ اب اس کو بھی بخار جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. یعنی وہ جو مرزا غلام قادیانی تھا نا، اس نے اس والی حرکتیں جو ہے شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. اس نے ویڈیو بنا ڈالی، اس میں کہتا ہے جی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے امام ہیں، ٹھیک ہے، تو اب گھما پھرا کے اپنے آپ کو امام ڈکلیئر کر رہا ہے، اپنے آپ کو امام ہے ڈکلیئر کر رہا ہے. پھر آج بھی آپ جائیں، اس کے جو چیلے چانٹے ہیں وہ اس کی تصویر کے اوپر لکھتے ہیں امام، ہمارا امام اور امام. سمجھ آ رہی ہے جی. یہ امام سے پھر جب اس نے امام اپنے آپ کو کہنا شروع کیا، باقاعدہ اس نے لیکچر ریکارڈ اپلوڈ کیے، تو اس نے دیکھا رد عمل کوئی نہیں آیا، ملا سارے چپ ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی نے کوئی مجھے پکڑا نہیں. تو اس نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا مجھے اللہ نے ان کے اوپر دے مارا، اور اس کے بعد اس نے کہنا شروع کر دیا بھائی سب کی سنو آخر میں میری سنو. اور حیران کن طور پر جب احمد عیسیٰ آیا ہے اب نہیں کہتا سب کی سنو جی، ابھی بولتی بند ہو گئی، اب نہیں کہتا، اب کہتا ہے اس کے قریب بھی نہ جانا. کہتا ہے بھائی جو امت میں عقائد چلے آ رہے ہیں نا 14 صدیوں سے، ان سے ہٹ نہیں سکتے، اس سے ہٹ کے اگر کوئی بات کرتا تو وہ نہیں سننی، اس کی نہیں سننی، اس کے پاس نہیں جانا. اب آنا ذرا ہر ایک کی سنو، جہاں سے بھی کوئی حق کا دعوے دار اٹھتا ہے ہر ایک کی سنو، اور جو احسن ہے اس کی اتباع کرو. یہ رب کا قول ہے. اور اگر کوئی رب کا شریک رب کی چوری کرے، رب کے حق پر ڈاکہ ڈالے، تو وہ اس کا قائم نہیں رہ سکتا، اس پر نہیں ڈٹ سکتا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد. یہ قول رب کا ہے، یہ قول رب کے رسول کا ہے، اور جو اس قول جو ہو کذاب، جو ہو مجرم، اور وہ اس کو کاپی کرے تو وہ اپنے اس قول پر ڈٹ نہیں سکتا. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی استاد جی. ہاں احمد عیسیٰ شروع سے کہہ رہا ہے اور کہتا رہے گا جب تک کہ تمہارے اوپر عذاب نہیں آ جاتا. اور یہی سکھا کر جائے گا کہ جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے، کہیں پر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے، کہتا جی آپ جو بات کر رہے ہیں غلط ہیں، تو یہ نہ کہو کہ نہیں ہم حق پر ہیں، ہم نے جو سمجھا صحیح سمجھا. نہیں، جان لو تمہاری سننے اور دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے. ہو سکتا ہے کوئی پہلو تم سے چھپا ہوا رہے گا ہو. آج جو تمہارے سامنے آتا ہے وہ رب کی رضا ہے، اسے مانو، لیکن اپنے دماغ پر تالا نہیں لگانا. کل کو اگر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے تو اسے کہا جائے گا، اسے کہو کہ بھائی آپ اپنی بات پیش کریں، ہو سکتا ہے کہ پہلو ہم سے چھپا ہوا رہ گیا ہو، وہ آپ کے سامنے آ گیا جس وجہ سے ہم غلط نتیجے پر ہیں. ہمارا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ ہم اگر ایک بات غلط ہے تو ہم اس کے اوپر ڈٹ جائیں. اگر آپ غلط ثابت کرتے ہیں، کوئی ایسا پہلو سامنے لاتے ہیں جو واقعتاً یعنی کہ ہمیں غلط ثابت کرتا ہے، ہماری پہلے والی بات کو غلط ثابت کرتا ہے، ہم اسے دماغ سے نکال پھینکیں گے، جو حق ہے اسے دماغ میں ڈالیں. ہم کسی شخصیت کی اتباع تھوڑی کرنی ہے، ہم نے تو حق کی اتباع کرنی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی. تو یہ احمد عیسیٰ کہتا ہے، کہتا رہے گا اور کہتا رہا تھا، آج تک کہتا رہا ہے، ابھی بھی کہہ رہا. احمد عیسیٰ اس سے ایک قدم بھی کیا، 1 ملی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. ٹھیک ہے نا جی استاد جی. احمد عیسیٰ اب آؤ میدان میں اور اپنے چیلے چانٹوں کو اب کہہ، تو بھی اب کہہ ان کو کہ بھائی سب کی سنو، یہ جو احمد عیسیٰ اس کی بھی سنو، پھر آپ خود فیصلہ کر لو کون حق پر اور کون باطل پر. اب نہیں کہے گا اور نہیں کہہ رہا، روک رہا ہے، الٹا روک رہا ہے، کہتا ہے اب اس کے لیے امت ہی کافی ہے. تجھے بڑا امت پر بڑا گمان ہے، وہ تو تجھے کافر ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، امت سے خارج کیے ہوئے ہیں، انہوں تو اجماع کیا ہوا ہے بھائی، تمام پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ امت سے خارج ہے. جی وہ پہلے اس نے حرکتیں دیکھیں، ذلت کی انتہا دیکھیں. پہلے اس نے ایسی حرکتیں کی کہ انہوں نے سب نے مل کر، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہ دیوبندی مواتی ہوں یا حیاتی ہوں، جتنے بھی ہر فرقہ، وہ صوفی ہوں جتنے، سب کے سب نے کیا مل کے اجماع کیا کہ بھائی یہ جو شخص ہے نا یہ امت سے خارج ہے. سمجھا کیا نہیں ہے؟ جی انہوں نے مل کر اسے امت سے خارج کر دیا، انہوں نے مل کر اسے امت سے خارج، اور فخر کرتا تھا جی مجھے فخر ہے اس پر، مجھے اس پر فخر ہے. کہتا ہے یہ میرا جواب نہیں دے سکتا، مجھے خارج کر دیا. آج کیا کہتا ہے؟ آج احمد عیسیٰ کے خلاف کہتا ہے کہ بھائی اس کو امت ہی کافی ہے، ہم امت کے ساتھ چلیں گے، ہم امت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. سمجھ آئی جی؟ اب امت یاد آ گئی. جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. یہ سارا یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے،
یہ سارا کیا ہے؟ یہ اسی قرآن میں سب سامنے رکھا جا رہا ہے. بہرحال تو اب ذرا غور کیجئے گا. وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. تو قرآن میں تو ہر بات ہے، ہر شے ہے، ہر پہلو سے پھیر پھر کر سامنے لائی گئی، اور نہ صرف سامنے لائی گئی ہر پہلو سے ہر شے بلکہ مسئلوں سے. ٹھیک ہے، تو مسئلوں سے کیسے؟ اگر مثال کے طور پر احمد عیسیٰ یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ جو قوم جو لوگ گزر چکے قرآن میں، ان کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی مسئلوں سے تمہارا ذکر، وہ اصل میں تمہارا ذکر ہے. تو کوئی بھی اعتراض اٹھا سکتا ہے بھی احمد عیسیٰ صاحب یہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، آپ کی تعویل ہے. اس سے پہلے تو آج تک کسی نے کہا، یہ تو فرسٹ ٹائم آج واحد آپ ہے جو یہ بات کر رہے ہیں. اگر یہی ہوتا تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی تو کہتا نا، آپ تو بالکل نئی بات کر رہے ہیں. لہٰذا اپنی اس بات کو تھوڑا ثابت تو کریں، تھوڑا اور تو یعنی کوئی ثبوت دیں. تو ذرا غور کیجئے گا، اسی کے اوپر آپ جو ہے ذرا اسی قرآن میں آ جائیں. تو اب کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے کہ احمد عیسیٰ صاحب یہ جو آپ نے جو معنی کیا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تو یہاں پر آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں اس قرآن میں، اس قرآن کے نزول سے لے کر سال کے قیامت تک کے دوران لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ پیش ہے، جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی ایونٹس ہیں، واقعات ہیں، مخصوص ایونٹ واقعات، تو اس کو جو ہے مسئلوں سے سامنے لا رکھا گیا. تو دیکھیں اسی کا جواب ذرا غور کیجئے گا. اسی کو ایک دوسرے مقام پر بھی، یعنی کہ جیسے ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی بات کسی ایک، نہ ہی کسی ایک پہلو سے کی گئی ہے، نہ ہی کسی ایک مقام پر کی گئی ہے. جی اگر کوئی احمد عیسیٰ کی کسی بھی بات پر اعتراض کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ احمد عیسیٰ جو آگے سے سر جھکا لے گا یا احمد عیسیٰ بھاگے گا، نہیں. بلکہ احمد عیسیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی ایک پہلو سے، یعنی کہ احمد عیسیٰ اگر ایک پہلو سے بات کرتا ہے، بندہ اعتراض کرتا ہے، تو احمد عیسیٰ اس کو دوسری طرف سے پکڑے گا. اگر دوسری طرف سے بھی اعتراض کرتا ہے، تیسری طرف سے پکڑے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں. ٹوٹل 7 رستے ہیں. ٹوٹل رستے کتنے ہیں؟ 7 رستے. تو میرے پیارے بھائی آپ خود بتائیں کہ جو اعتراض زیادہ سے زیادہ آپ کتنے اعتراض کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کتنے رستے ہیں آپ کے پاس؟ 7 رستے. 7 رستے ہیں، 8واں کو رستہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ 7 بھاگنے کا رستہ تلاش کر سکتے ہیں. یعنی ایک پہلو سے جب میں بات کروں تو آپ اسے بھاگنے کے لیے تو دوسرا رستہ اختیار کر سکتے ہیں. تو میں دوسرے رستے پر باندھ دوں گا، یعنی دوسرے پہلو سے اسی بات کو سامنے لا رکھوں گا. پھر اگر آپ بھاگیں گے تیسرے رستے کی طرف تو میں وہاں پر ہی باندھ دوں گا، تیسرے پہلو سے اسی بات کو سامنے لے آؤں گا. جی تو اس طرح کرتے کرتے احمد عیسیٰ کیا کرے گا؟ احمد عیسیٰ 7 کے 7 رستے بند کر دے گا، آپ کا بھاگنے کا رستہ بند کر دے گا. یعنی کہ آپ کے اوپر حجت کر دے گا، آپ آگے سے بھاگ نہیں سکتے. آپ جتنے جی چاہے اعتراض کریں، آپ کو احمد عیسیٰ اعتراض کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑے گا. جی تو بہرحال اگر آپ یہ کہتے ہیں، جی آپ کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کے نزول سے لے کر سال کے قیامت تک کے دوران جو لوگ ہیں، یہ ان کا ذکر ہے، یہ ان کا، یعنی کہ ان کا مسئلوں سے ذکر ہے. تو دیکھیں ذرا، اب یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 50 ہے، ایک دوسرے پہلو سے یہی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اچھا اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ واہ اور لا تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. لہٰذا جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھے جائے، تم سمجھو کہ تمہارے سامنے وہی آ گیا جو طے شدہ ہے. یعنی قد کیا ہے؟ طے شدہ. کیا سامنے آئے گا؟ کیا طے شدہ ہے؟ صرفناہ، ہم اس کو پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لے. اس کو کیا؟ کس کو؟ یہ جو قرآن ہے، اس کو یہ کیا ہے؟ یہ وہ شے ہے جو کہ ہم ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے پھیر کر تمہارے سامنے لے آئے. کس کو سامنے لے آئے اس قرآن کی صورت میں؟ بینہم، یہ جو لوگ موجود ہیں ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یہ جو لوگ ہیں ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، ہم اس کو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے پھیر کر اس قرآن کی صورت میں سامنے لے آئے. کلیئر ہوا بھی نہیں ہوا؟ جی بالکل ہوا. جی استاد جی بالکل. اچھا یہاں پھر اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے، بھائی بینہم، یہ تو حال کا صیغہ ہے. بینہم یعنی کہا جائے اس وقت جو لوگ موجود ہیں، تو پھر کیا قرآن اس وقت ہی صرف خطاب کر رہا ہے؟ یہ آیت فرسٹ ٹائم کب سامنے آئی؟ جب قرآن آیا، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ تب بھی ہم تھا، 100 سال بعد بھی ہم تھا، 1000 سال بعد، یہ ہر لمحے ہی ہم ہے. سمجھ رہے ہیں؟
تو جب قرآن اترا ہے تب سے لے کر جب تک کہ قرآن کی ضرورت ہے، یعنی قرآن کی ضرورت کب تک؟ جب تک انسان موجود ہے زمین پر، دھرتی پر، ایسا ہی ہے نا؟ تو جب قرآن آیا تب سے لے کر جب تک انسان زمین پر موجود ہے، یعنی الساعۃ کے قیام تک، تو تمام کے تمام کا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں؟ تمام کے تمام سب کے درمیان جو کچھ ہے قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کے دوران ثابت ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جی استاد جی۔ اچھا، یہاں ایک اور بات اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیوں ایسا کیا گیا؟ قرآن میں یہ سب کچھ سامنے کیوں لا رکھا گیا؟ یہ سوال کیوں سامنے رکھا؟ یہ سوال اس لیے سامنے رکھا کیونکہ بھائی اگر ایسا تھا تو پھر سب کچھ سامنے ہونا چاہیے تھا نا۔ آج تک نظر تو کسی کو آیا نہیں، یہ تو احمد عیسیٰ آگے بتا رہا ہے یا آپ آگے بتا رہے ہو جی؟ جی استاد جی۔ یہ تو سارا کچھ پہلے واضح ہونا چاہیے تھا، تو کہا نہیں جی۔ کیا مقصد ہے؟ لی یذکروا، لی مقصد کیا ہے؟ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے یذکروا، یاد دلانے کے لیے ہے۔ لہذا قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن یاد دلا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ قرآن یاد دلا رہا ہے۔ قرآن یاد دلا رہا ہے۔ کس چیز کی یاد دلا رہا ہے؟ اس چیز کی یاد دلا رہا ہے، یعنی کہ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں اس کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کا ذکر ہے، الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ہے۔ تو جس دور میں جس وقت میں تم لوگ ہوگے، اگر اس وقت تم ہدایت کے طلبگار ہو تو قرآن تمہیں یاد دلا دے گا۔ قرآن تو یاد دلا رہا ہے، ہر لمحے یاد دلا رہا ہے کہ بھائی تم کس وقت میں موجود ہو، اس وقت کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، قرآن تو سب یاد دلا رہا ہے جی۔ جی استاد جی، جی بالکل۔ تو مقصد یہ تھا۔ پھر آگے لوگوں نے کیا کیا؟ کیوں آج تک تمہیں نظر نہیں آیا؟ کیوں تمہیں آج تک سمجھ نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت نے اس بات کا انکار کر دیا کہ پہلی بات اس قرآن میں سب کچھ ہے، دوسری بات مصنوع سے ہے، تیسری بات جب تک یعنی کہ وہ جیسے بھی ایونٹ ہوگا قرآن یاد دلائے گا۔ اکثریت کہتی ہے قرآن میں کچھ ہے نہیں۔ جب آپ مان ہی نہیں قرآن میں یہ سب ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا جی؟ یعنی وہی بات مثال کے طور پر جی، آپ خالق کا یقین کرتے ہو، ظاہر بات ہے خالق کا انکار کون کر سکتا ہے جی؟ جی خالق کو مانتے ہو؟ ہاں جی مانتا ہوں۔ تو خالق کس کو مانتے ہو؟ رب کو؟ نہیں، اللہ کو۔ اللہ کو، رب کو جی، اللہ۔ اچھا، آپ کو پتا اللہ کہاں ہے، خالق کہاں ہے؟ نہیں، میں تو تلاش کر رہا ہوں، مجھے تو ابھی تک ملا نہیں۔ اچھا، تلاش کر رہے ہو تو تم خالق کس کو مانتے ہو جی؟ اللہ کو۔ کون سے اللہ کو؟ کہاں ہے اللہ؟ وہ کہیں اوپر کائنات سے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر تمہیں خالق نہیں ملے گا، پھر تمہیں خالق نہیں ملے گا۔ نہیں ملے گا کیوں؟ کیونکہ بھائی تم جس کو خالق بنا کے بیٹھے ہوئے ہو اس کے پیچھے پڑے رہو گے، خالق سامنے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ جب آپ جائی غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہو، غلط سمت میں جا رہے ہو تو آپ کے سامنے آئے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پہلے اپنے راستہ تو ٹھیک کرو۔ جب تک آپ اپنا راستہ ٹھیک نہیں کرتے تب تک آپ کے سامنے حق کیسے آئے گا؟ تو یہ ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفْرًا، وہی بات کہ انسانوں کی اکثریت نے انکار کر دیا کہ بھائی اس قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ قرآن کچھ بھی یاد نہیں دلاتا، یہ قرآن کیا ہے وہ بھی سارا آگے جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ بہرحال یوں اس سائز سے یہ بات بھی آپ کے اوپر بالکل واضح ہوگی کہ قرآن میں کیا ہے۔ قرآن میں قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا ہے ایک ایک واقعے کا، ایک ایک ایونٹ کا ذکر ہے۔ اور دوسری بات کس صورت میں ذکر ہے؟